دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم پرست جماعتیں چاہے ایاز لطیف پلیجو ہے، قادر مکسی صاحب ہیں، وہ عوام ان کے پاس دیکھیں اس سے پہلے وہ جو پالیٹکس کرتے تھے ایشوز پر، کالا باغ ڈیم کا معاملہ ختم ہو گیا، صوبوں پر وسائل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی پروونشل آٹونومی مل گئی، این ایف سی ایوارڈ مل گیا۔ اب یہ بلدیاتی قانون پر جو ہے ان کے پاس کوئی اور ایشو نہیں ہے، ہم تو عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام سے جا کر اپنے خطاب کرنا ہے۔ صاحب آپ بار بار عوام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے ٹائمنگ تھوڑی غلط تھی؟ جہاں ایک جانب درجہ حرارت ویسے ہی سندھ میں کافی اوپر ہے، اور آپ نے بھی جو حکومت میں آپ نے بھی جلسے کی کال دے دی۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کافی دنوں سے اس کو جو ہے جو آرڈیننس جو آیا ہے، اس آرڈیننس پر غلط پرسپشن کریٹ کیا گیا۔ حامد میر صاحب نے بھی پروگرام کیے کہ انہوں نے کہا کہ اس بلدیاتی بل سے سندھ تقسیم ہو رہی ہے، اس بلدیاتی بل سے جو ہے سندھ کا، ہم بھی سندھی ہیں، سندھ کا ایک ایک انچ جو ہے ہمیں بھی اتنا ہی پیارا ہے اگر ان کو پرستوں کو پیارا ہے۔ اگر عوام میں جا کر عوام کو گمراہ کرنا، غلط پروپیگنڈا کرنا، حقائق کے خلاف بتانا، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عوام کو سامنے فیکٹس رکھیں، اور باقی ہمارا کوئی ایسا نہ ارادہ ہے، نہ کنفیڈریشن کا ارادہ ہے، نہ لڑائی کا ارادہ ہے۔ یہاں جو ہے مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم حقیقی، قوم پرست اور یہ سارے لوگ جو ہیں پالیٹکس کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے عوام میں جانے کے لیے، ہمارے لیے جو ہے صرف پابندیاں ہیں۔ اس کو تو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اب اس پر جو ہے یہ روز دھرنے دے رہے ہیں، روز احتجاج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو لوگوں کے پاس جانا ہے، الیکشن قریب ہے، ہم نے بھی الیکشن کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ رفیق انجینئر صاحب اب ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ مظہر صاحب، کیا واقعی قوم پرستوں کے پاس کوئی ایشو نہیں رہ گیا؟ رفیق انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف بلدیاتی آرڈیننس کے محاذ کو جان بوجھ کر کھول رہے ہیں، عوام تو اسے ایکسیپٹ کر چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر سندھ کو 2 حصوں میں قانونی طور پر جو ہے وہ ٹکڑے کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو آرڈیننس پاس کیا ہے، میں یہ بالکل جو ہے وہ یقین سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے وزراء صاحب نے یہ جو ہے وہ آرڈیننس پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر پڑھتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بھیانک قسم کا آرڈیننس جو سندھ کو قانونی طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی ایک جو ہے وہ دستاویز ہے، یہ ایک ایک اس کی لائن جو ہے وہ واضح طور پر دستاویز۔ مظہر صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا نکتہ ہوا ہے۔ رفیق انجینئر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو آرڈیننس پڑھا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم قانون کی ایک ایک شق ہمیں یاد ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھ کر بات کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ ہے مسئلہ، اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ صرف پولیٹیکل لوگ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری سندھ سراپا احتجاج ہے۔ کراچی میں ادیبوں نے، شاعروں نے، رفیق صاحب آپ ذرا سن لیں پلیز، پوری سندھ میں ادیبوں نے، شاعروں نے، جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے، یونیورسٹی کے پروفیسروں نے، انہوں نے احتجاج کیا کراچی پریس کلب پہ، اس کے بعد حیدرآباد پریس کلب پہ، پھر کل انہوں نے سکھر پریس کلب پہ، آج لاڑکانہ پریس کلب پہ۔ بہت شکریہ مظہر عوضی صاحب اپنے وقت کے لیے، بہت شکریہ رفیق انجینئر صاحب، آپ نے نیوز 8/9 کے لیے وقت نکالا۔ جی ایس سندھ تحریک کے سربراہ ڈاکٹر صفدر سرکی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلدیاتی نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے، زرداری نے ضد نہ چھوڑی تو مشرف کی طرح ناکام ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ایسے امین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف کراچی میں جے ایس این تحریک کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر صفدر سرکی نے کہا کہ بلدیاتی آرڈیننس سندھیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کالا باغ ڈیم کی طرح پیپلز پارٹی کا بلدیاتی نظام بھی نہیں چل سکے گا۔ اسی کنٹری میں مکہ لہرا کے مسٹر مشرف کہتا تھا کہ کالا باغ ڈیم ڈنکے کی چوٹ پہ بناؤں گا، کالا باغ ڈیم سندھ کے جوتوں کے نیچے آ گیا، اور اسی طریقے سے آج یہ بلدیاتی نظام بچے سندھ کی عورت بوڑھے بڑے کی ضد میں آ گیا ہے، اور سندھی لوگوں نے اس کو ضد بنا دیا ہے۔ آپ لوگ ملازمین کے بل بوتے پہ، سرکاری نوکروں کے بل بوتوں پہ اور پولیس کے بل بوتوں پہ جلسہ تو کر جاؤ گے، لیکن حکومت ختم ہو، آپ واپس آؤ گے تو آپ کو سندھی قوم بتائے گی کہ یہ بلدیاتی نظام چلے گا یا آپ لوگ سندھ میں چلیں گے۔ اس سے پہلے جی ایس این تحریک کی جانب سے گلشن حدید سے ریلی نکالی گئی جو قائد آباد، ملیر، شار فیصل پر نرسری سے ہوتی ہوئی کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر صفدر سرکی نے کہا کہ بلدیاتی آرڈیننس سے نجات کے لیے تحریک کا اگلا مرحلہ فیصلہ کن ہوگا۔ ریلی سے حاجی شفیع جاموٹ، دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔
اور اب آپ کو لے چلتے ہیں سکھر، جہاں JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ کا نعرہ لگا کر ایک مسلم قومیت کی بات کی، نتیجہ بتاؤ کیا آج ہم 3 قومیں بن کر دنیا کے سامنے متعارف نہیں ہو رہے؟ سوچنا چاہیے ذرا، کیا وجہ ہے کہ اس ملک کا حکمران میں ہوں، اس ملک کا حکمران مسلمان ہے، اور حکمرانی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حکمرانی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملک کے اندر اگر اقلیت رہتی ہے، ایک مسلمان ملک کے اندر ایک مسلمان قوم کے بیچ میں اگر ہندو پل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اگر یہاں سکھ زندگی گزار رہا ہے، اگر ایک عیسائی یہاں زندگی گزار رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ آج مجھ سے خوفزدہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ مجھ سے میرے ہاتھوں غیر محفوظ تصور کرتا ہے؟ 65 سالوں میں نے اس ملک کے اندر اپنے غریب کو معاشی خوشحالی نہیں دی، میں نے اس ملک کے اندر اپنے اقلیتوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا۔ یہ وہ قیادت تھی جس کو فخر اور ناز تھا کہ میں نے مسلمانوں کو اپنا ملک اب دلا دیا ہے اور مسلمان آزادی و حریت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو مان لو 65 سالہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے، روزمرہ کے معاملات میں الجھ کر سیاست کرنا، اس کو ایک طرف رکھ لیجئے، روزمرہ کے جھگڑوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ بتاؤ یہ ایک ہی چہرہ جو ہم پر حکومت کر رہا ہے 64 سالوں سے، کیا وہ ملک کو خوشحالی دے سکا؟ کیا آج بھی ہمارا ملک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ ایک غیر محفوظ ریاست نہیں ہے؟ کشمیر کا مسئلہ ہم نے الجھایا اور آج تک حل نہیں کر سکے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری گزشتہ 20 سالوں سے شہید ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں حالات، فاٹا کی صورتحال دیکھ لیں، بلوچستان کے بلوچوں کی صورتحال دیکھ لیں، کراچی کی صورتحال دیکھیں، اندرون سندھ اپنے امن و امان کی صورتحال دیکھیں۔ یہ ملک لگتا یوں ہے جیسے انسانوں کے قتل کے لیے بنایا گیا ہو، لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک بھتہ خوریوں کے لیے اور اغوا برائے تاوان کے لیے بنایا گیا ہو۔ تم نے اس ملک کو اور ایک بہت بڑی مسلمان قوم کے ایک انتہائی مبارک چہرے کو ایک صفاق چہرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تمہاری نااہلیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ 65 سال سے ان اداروں اور مقتدر قوتوں کے اس تسلط کا نتیجہ ہے جو ہمیں پاکستان کے نتائج آج تک مہیا نہیں کر سکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پھر بھی ہم نہ روئیں جب ہمارے ملک میں آج 65 سال بعد بھی قوم کے، اس غریب قوم کے 18 کروڑ عوام کے 70% پیسے کو بارود کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ روزگار نہیں ہے، غلامی کی زندگی ہے،
जागीरदार का कुत्ता भी अय्याशी करता है, रात को दूध पीकर सोता है, मक्खन खाता है, सुबह मखमल के लिबास में सर्दी की रात गुजारता है, और गरीब हारी को नाने जबी भी नसीब नहीं, उसे तन ढांकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं, और नारे लगाए जा रहे हैं गरीब इंसानियत के। तुम लोगों को अमल नहीं दे सके, तुम लोगों को रोजगार नहीं दे सके, आए रोज करप्शन है और ये करप्ट है और एहतसाब हो करो। करप्शन क्या चीज होती है? ये सियासतदान एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा के सिर्फ एक दूसरे को गंदा करने की सियासत करते हैं। क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी? एहतसाब बिलों से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी नारे के तौर पर करप्शन की बातें करने से मुल्क की मईशत नहीं सुधर सकती जब तक आप मुल्क की वसाइल में नज़्म ज़ब्त पैदा नहीं करेंगे, जब तक अपने वसाइल पर इन्हिसार नहीं करेंगे, जब तक आपका मुल्क की मईशत का इन्हिसार IMF के कर्जों पर है, फ्रांस और लंदन ग्रुप के कर्जों पर है, बैंकों के कर्जों पर है, आप कभी भी अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम नहीं कर सकते। हमें बेहतर मईशत के ख्वाब मत दिखाया करो। 64 साल तक हर एक ने मुल्क की मईशत। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सखर में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ 889 में वक्त आया एक वक्फे का, आप रहिएगा हमारे साथ।